لارڈ آف دا رنگز کا فروڈو باگنس کسی بھی طرح ہیرو نہیں لگتا۔ پستہ قد، کمزور جسم اور ہونک سا چہرہ، لیکن طاقت و جبر کے نشان سارون کے خلاف یہی باگنس نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ اسے شکست دی۔ لارڈ آف دا رنگز ایک تخیلاتی کہانی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہمارا تخیل ہی ہوتا ہے جو ناممکن کو پہلے سوچ کر ایک ممکنہ شکل دیتا ہے اور پھر اس شکل کو شکست دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون فطرت یہی ہے۔ اللہ نے اکثر وقت کے طاقتور ترین ظالم کو کسی کمزور ترین کردار سے عبرتناک شکست دی ہے۔ جالوت کے جسمانی ہجوم کو اس وقت زمانہ دیکھ کر ہی گھبرا جاتا تھا۔ اونچے لہیم شہیم قد والے، سر پر آہنی کھود لیے، بھاری بھرکم تلوار اٹھائے جالوت کو جب عام انسان دیکھتا تو یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ اسے کوئی ہرا پائے گا۔ داؤد علیہ السلام جبکہ ایک کمزور و کم عمر لڑکے تھے، غربت سے چہرہ زرد اور بکریاں چراتے تھے، لیکن انہی کمزور داؤد کے ہاتھوں جالوت ہزاروں لوگوں کے سامنے عین میدان میں زمین بوس ہوا۔ وقت کے فرعون کے لیے دریا کے پاٹ مل گئے تو نمرود کے لیے ایک مچھر سزا بن گیا۔ ظالم کی رسی تب تک ہی دراز ہے جب تک وقت کا مظلوم و کمزور میدان میں اس کے مقابل کھڑا نہیں ہوتا۔ ایک بار کمزور میدان میں نکل آیا تو سمجھ لیں قدرت اس طاقتور ظالم کی عبرتناک شکست کا انتظام کر چکی ہے۔ کمزور لیکن اکثر کسی ہیرو کے انتظار میں ظلم سہتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے درمیان کے ہیرو اکثر وقت سے پہلے پہچان ہی نہیں پاتے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے دائیں بائیں معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا جیسے کم سن صحابہ کو دیکھا تو مایوس ہوئے کہ میرے بازو کمزور ہیں، لیکن ان کمزور لڑکوں کے ہاتھوں ابو جہل جہنم رسید ہوا۔